خاندان کا ادارہ تلپٹ ہو کر رہ گیا ہے. بنیادی طور پر اس کے لیے آئلی قوانین جو قرآن نے دیے. میں نے بارہا کہا کہ میں مسلمانہ نے بھارت کو سلام کرتا. انہوں نے اپنی آئلی قوانین میں آج تک کوئی دخل اندازی نہیں ہونے دی، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ 1962 میں ایک ڈکٹیٹر، خود ساختہ فیلڈ مارشل، اس نے آئلی قوانین کا آرڈیننس نافذ کیا جس کو سب نے کہا، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، سب نے کہا یہ غلط ہے اسلام کی روح سے، لیکن کوئی تحریک نہیں چلائی. جان تو کیا دینی تھی، کسی کے نکسیر تک نہیں پھوٹی. وہ آرڈیننس سے قانون بن گیا، اور ضیاء الحق صاحب 11 سال تک اسلام 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 پکارتے چلے گئے، اس آرڈیننس کو ہاتھ نہیں لگایا. قوانین جو کے تو رہے، یہاں تک کہ انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی، اور کچھ حسن ظن میرے بارے میں ہو گیا تھا، مجھے اپنی شورا کا رکن بنایا. پہلے انہوں نے وزارت پیش کی تھی مرکزی، میں نے کہا نہیں جناب، میں ایک تو اس کا اہل نہیں ہوں، کبھی ان میدانوں میں گیا ہی نہیں، حکومت کے کوریڈورز میں میرا آنا جانا نہیں ہے، میں اس کا اہل نہیں ہوں. ثانیاً اصل حکومت فوج کی ہے، آپ نے ہمیں کرنے کچھ نہیں دینا، اور الزام ہم پر آئے گا. یہ ناکام ہوگا، اس لیے کہ اس سے پہلے کی ایک منسٹری تھی جس میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے وزراء تھے، اور ان دونوں کو داغدار کر کے اس نے نکال باہر کیا تھا. یہ کوئی کام نہیں کر سکے. بھائی کام تم کرنے دو تو کرے. تم تو کہتے ہو میری کانسٹیچوئنسی تو فوج ہے، یہ تو فوج کو راضی رکھنا ہے. بہرحال میں نے ان سے کہا تھا یہ ہے 2 جولائی سن 82 کی بات. میں نے کہا آپ اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں. اور مجھے خیال بھی آیا کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے تو محاورہ استعمال کیا تھا. ان کی پیشانی پر محراب تھا. میں نے سوچا یہ ناراض نہیں ہوا، وہ اس معاملے میں بہت ٹھنڈے آدمی تھے، بہت متحمل مزاج. کہلے کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ میں نے کہا دیکھیے آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی، اس میں اپنے ہینڈ پکڈ علماء رکھے. تقی عثمانی کس کا چوائس ہے؟ آپ کا. پیر کرم شاہ کس کا چوائس ہے؟ آپ کا. ملک غلام علی کس کا چوائس ہے؟ آپ کا. اور اس کورٹ کے بھی ہاتھ باندھ دیے. ویسے تو یہ 2 بیڑیاں پہنائی تھی اور 2 ہتھکڑیاں، لیکن میں اس وقت اپنی گفتگو کے حوالے سے صرف ایک کا ذکر کر رہا. آئلی قوانین پر بھی آپ کوئی بات نہیں کر سکتے. میں نے کہا یہ کیا؟ یہ تو انگریز نے نہیں چھیڑے تھے ہمارے، اور بھارت کا مسلمان آج تک اس کی حفاظت کر رہا ہے. میں نے کہا دیکھیے یہ غلام احمد پرویز نے بنوائے تھے جو منکر حدیث تھا، اور اس کا اثر تھا چونکہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان میں ڈپٹی سیکریٹری تھا کسی مرکزی محکمے میں. وہ اس کے زیر اثر جو ہے ایوب خان نے وہ قوانین بنائے. اور میں نے کہا ضیاء الحق سے کہ وہ بھی زندہ ہے، ابھی زندہ تھے وہ عدالت میں آئے ثابت کر دیں کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی چیز اس میں نہیں ہے. میں خوش، میرا خدا خوش. میں یہ تو نہیں کہتا کہ جو میں کہوں وہ آپ کریں، لیکن آپ نے عدالت کے ہاتھ کیوں بند کیے؟ کہنے لگے کہ پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر آپ کا سوچ کا انداز یہی ہے تو یہ میرا استعفیٰ حاضر ہے، میں آپ کی شورا میں نہیں بیٹھ سکتا. استعفیٰ دے کر آگے. میں جو حوالے سے بات کر رہا تھا وہ یہ کہ جب یہاں وہ ایجیٹیشن ہوا ہے، اور میں دلی میں تھا، اور میں نے انگریزی اخبار میں فوٹو دیکھا تھا کہ جس قدر عظیم ایک جلسہ بمبئی میں ہوا تھا. کیپشن یہ تھا اخبار میں، اے میمتھ گیدرنگ آف بامبے مسلمز، میمتھ. اور اس میں ظاہر بات ہے ایجیٹیشن کے اندر جانیں بھی دینی پڑی، سب کچھ ہوا. پھر حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے کہ نہیں؟ اور صرف گھٹنے نہیں ٹیکے، راجیو کی یہ تقریر لوک سبھا کی ریکارڈ پر ہے کہ میں نے تو اس سے پہلے کبھی مطالعہ نہیں کیا تھا، اب اس مسئلے پر مطالعہ کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے کسی مذہب نے نہیں دیے. یہ بات ہے جو اسے ماننی پڑی.
لیکن برابر آپ کر دیں گے تو خاندان کا ادارہ ختم ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا گیا الرجال قوامون علی النساء فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. مرد حاکم ہیں عورتوں پر. نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں. ظاہر بات ہے کہ کوئی رائے ہے، اختلاف رائے ہو گیا ہے شوہر اور بیوی میں، بیوی دلیل سے سمجھا لے، اپیل سے سمجھا لے، جس طرح بھی سمجھا لے، منوا لے، ٹھیک ہے، اور نہیں تو اسے شوہر کی بات ماننی پڑے گی. فالصالحات قانتات، وہی لفظ جو ابھی آپ نے پڑھا، قانتین بالقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. تو نیک بیویاں تو وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہیں. اس سے وہ بانڈ جو ہے مضبوط رہتا ہے. پھر اسلام نے اتنا منصفانہ نظام کیا ہے قائم. میں نے آپ کے سامنے اقبال کا ایک مصرع پڑھا تھا، وہ جو ابلیس نے کہا کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. زمانے کا تقاضا، یہ زمانہ ادھر جا رہا ہے، مجھے خطرہ ہے اسلام آئے گا جو آج بش کو خطرہ ہے. آئے گا چاہے اس سے پہلے لاکھوں مسلمان قتل ہو جائیں، چاہے اس سے پہلے کروڑوں مسلمان قتل ہو جائیں. تاتاریوں کے ہاتھوں بھی کروڑوں قتل ہوئے تھے، لیکن پھر تاتاریوں نے مسلمانوں کو فتح کیا تھا، اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ہو سکتا ہے اب بھی ایسا ہو جائے. تو وہ ڈرتے ہیں کہ یہ نظام آئے گا، اس لیے اتنے خوف زدہ ہیں. جب اللہ نے مرد کو بنایا طاقتور زیادہ، اور عورت کا حسن یہ ہے کہ وہ نازک ہو. وہ کبھی کوئی حمیدہ پہلوان ہوتی تھی بھارت میں ایک، اس نے جو کہا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گی جو مجھے پچھاڑ لے. میں کون پچھاڑے گا اس کو، خود ہی پچھاڑ جائیں گے وہ. تو عورت کا حسن تو نزاکت میں ہے، لہذا بھاری بوجھ اس پر نہیں ڈالے. ملک کا ڈیفنس مردوں کا ذمہ داری ہے، نان نفقے کی فراہمی مردوں کی ذمہ داری، عورت کی نہیں ہے. عورت کا کام ہے گھر میں رہے، شوہر کے لیے اچھا ماحول پیدا کرے. اب اگر دن بھر 8 گھنٹے عورت بھی کام کر کے آئی ہے، کسی باس نے بھی جھڑک دیا ہوگا، کچھ اور ہوگا، تھکی تھکائی اور طبیعت تقدر لے کر آئی ہے، مرد کا بھی یہی حشر ہے، گھر میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ لڑیں گے. لیکن گھر میں رہی ہو عورت، پھر بچے آ جاتے ہیں، 1 بجے آ گئے، ماں باپ دونوں آئیں گے شام کو 6 بجے 7 بجے 8 بجے. بڑے بڑے شہروں میں تو وہاں پر 2 گھنٹے تو لگتے ہیں گھر پہنچنے میں. یہ بچے کیا کریں گے؟ کس قسم کے تجربات کریں گے؟ کہ سارا بیڑا غرق ہو رہا ہے. عورت کے ذمہ نہیں ہے کام کرنا. کہتے ہیں مجبوری ہے. آپ اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھاتے جائیے بڑھاتے جائیے بڑھاتے جائیے، دونوں کی سر توڑ محنت کے باوجود آپ کا جو ہے تقاضا پورا نہیں ہوگا، اور اسی کو سکیڑ لیجئے. کمانا شوہر کا کام ہے، بیوی کا نہیں. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني